ڈائریکٹ نہ بند فرما دیں. چلیے ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن پڑھنا آپ نے محبت کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو؟ ماشاءاللہ. ایک بار ذرا محبت سے پڑھ کے دکھا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے؟ اور اپنا مزاج بنا لیں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں تو محبت ہی کے ساتھ کریں. وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے، بس آپ تھوڑا سا نا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے ہیں. کبھی آپ تھوڑا سا توجہ کا، محبت کا، یقین کا میٹھا ڈال دینا ساتھ، تو پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو درود پاک صرف زبان سے پڑھا گیا ہے، دل ساتھ نہ دے، ثواب تو ہو جاتا ہے، میں کوئی ثواب کا انکار نہیں کروں گا، لیکن جو ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوتا. لیکن وہ درود پاک جس میں دل بھی زبان کا ساتھ دے، تو پھر اس میں جو نہیں نہ ہو رہا پھر وہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم اکثر و بیشتر اسی طرح ہی پڑھتے ہیں کہ بس زبان پڑھ رہی ہے، دل کہیں ہے، آنکھیں کہیں ہیں، سوچے کہیں ہیں. کوئی حضرت چھت کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواروں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے. تو ثواب ہو جاتا ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. اس لیے بس میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ محافل میں ویسے بھی مزاج ہے کہ 2 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا، آج کے بعد جب بھی کسی محفل میں جائیں نا، 2 بار پڑھنا ہوتا ہے لیکن 2 بار پڑھ دیا کرو. 2 بار کبھی پڑھ کے دیکھنا، آپ کو خود لطف آئے گا. آنکھیں بند ہوں، توجہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کی جانب، اور کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو خود مزہ آئے گا. اور میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر ہے جی، کچھ نہیں کہنا، تسی انہوں کا نام لینا، جو کچھ نہ کچھ کہے گی تو میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ. اس کو بھی پتہ ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیں، کاٹنے میں چکر، اس کو کچھ نہیں کہتے. بس آپ توجہ رکھیں، اللہ خیر کرے. بس آپ نہ ڈرا کریں. میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے. آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرنا ہے، روز تمہیں 100 بار نہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے. کتنی بار جی؟ 100 بار. کوئی ایسی تعداد تو نہیں، ہم تو ایسے پڑھ دیتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہو گئی جی 100 بار. تو ظاہر ہے وہ پریشان تھا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گیا. اس سے پہلے وہ جہاں جہاں گیا ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا بھی تھا، اس نے بھی پڑھ رکھا تھا. وہ آگے صرف کرتا ہے حضرت آپ نے فرمایا کہ 100 بار استغفار کرنی ہے، تو میں نے تو کئی 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے بڑا کمال جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا سنگیا تو صرف پاڑی چھڑے ہے، میں تینوں کرنا لو کہن دیا. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم اکثر و بیشتر نہ بس پڑھتے ہی ہیں، کرتے کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہماری جو استغفار ہے وہ کیسے ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ یہ کیڑی استغفار؟ وہ اس طرح معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے. یہ معافی مانگنے کا انداز ہے، نہ سر جھکا ہے، نہ ندامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس طرح کی استغفار کیا کریں گے؟ کبھی حضرت جی جو کچھ ساتھ ہے نا، کبھی آپ اس کو ملا لینا تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، توجہ، محبت ہو، ذوق ہو، شوق ہو، آنکھیں کوشش کر کے بند کر دیا کریں.
وہ پھر پڑھا کرے، پھر دیکھو ہوتا کیا۔ کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا۔ چلے ایک بار بس پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے نا، ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ انشاءاللہ جب بھی پڑھنا ہے نا پھر دیکھیں ہوتا ہے، پھر جب یہ کر لیں گے نا پھر اس کے بعد پھر آئے گا یقین، پھر اس کے بعد آئے گا یقین، وہ بھی راج کے تھے یقین۔ اقبال رو کے کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے، کیونکہ جو کرے گا یقین کرے گا، سب کچھ ہے، اگر یقین نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا، ریاضتیں کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا تو آپ فرماتے مجھے پیاس لگ گئی۔ حضرت بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی، ساری زندگی مخالفت نفس رہی ہے، نفس سے لڑائی رہی ہے۔ تو ہماری تو یاری ہے نا، ہمیں تو جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، اور ہم نے چنگا پال کے موٹا کیا ہوا ہے، لیکن یہ ساری زندگی لڑائی رہی ہے، جو نفس نے کہا مخالفت۔ جیسے حضور بلے شاہ کہتے ہیں، اب فرماتے ہیں جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں حضرت۔ لیکن اب کدھر حضرت جی نفس سے لڑے، اب تو بس یہ کتابوں میں رہ گئی باتیں، اب تو یہ رانے اب تو پال رہے ہیں۔ تو اللہ کی قسم کو دکھانے والا ملے نا تو ہمیں دکھائے کہ ہم نے پال پال کے اپنے نفس کا حال کیا کر دیا ہوا ہے۔ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ رب کریم مجھے میرا نفس دکھا۔ تو آگے سے آواز آئی توکل شاہ کیوں دیکھنا چاہتا ہے اپنا نفس؟ تو عرض کی رب کریم لڑائی جو ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن کیسا ہے، تاکہ پھر میں اس حساب سے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اتروں۔ تو لکھا ہے پھر سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دکھایا گیا آپ کا نفس، آپ کیا دیکھتے ہیں ایک بہت موٹا سا بیل ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں اور وہ پھنکار رہا ہے۔ حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، دشمن تو بہت تگڑا ہے حضرت۔ اب کدھر ہے؟ اب تو بس عجیب و غریب ہے، وہ گئے جو کبھی نفس سے لڑا کرتے تھے، اب نہیں، اب تو پال رہے ہیں۔ جناب سیدنا سریسہ قطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ میں شہد کے اوپر میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں، اور فرماتے 40 سال ہو گئے ہم اپنی خواہش کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ اور حضرت یہ تو پیر تھے نا، ہم مرید کی بھی سن لو، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ وہ آپ روزے سے تھے، آپ نے نا اپنے مرید کو پیسے دیے اور فرمایا کہ آج انجیر لے کے آؤ، آج میں روزانہ انجیر سے افطار کروں گا۔ وہ لے آیا، جب افطار کا وقت شروع ہوا حضرت نے منہ میں انجیر رکھی افطار کرنے کے لیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد نا تھوک کے انجیر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ وہ مرید نے عرض کی حضرت کیا ہوا، انجیر تھوک کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا کئی سال ہو گئے میرا نفس تقاضا کر رہا تھا انجیر کھانے کا، لیکن میں اپنے نفس کی خواہش نہیں پوری کر رہا تھا، آج پھر اس نے تقاضا کیا، تو میں نے کہا کئی سالوں سے مانگ رہا ہے، چل آج کو تھوڑی ڈھیل دے دیتے ہیں، تو آج روزہ افطار کر لیتے ہیں انجیر سے۔ تو فرماتے جیسے میں نے منہ میں انجیر رکھی تو اندر سے نفس کی آواز آئی، جنید پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا، فرمایا اس لیے تھوک دی، اس کو جیتنے نہیں۔ اب کدھر، اب تو کتابوں، اب تو ہمارا نفس ہم پہ سوار ہے، ہم اس کے اوپر نہیں، وہ ہم پہ سواری۔
وہ جدھر اس کا چاہتا ہے حضرت ہمیں بھگاتا پھرتا ہے. اور کبھی وہ تھے جو اپنے نفس پہ سواری کیا کرتے تھے. اب حضرت یہ اسپیشل علماء کی بارگاہ میں سبق سناؤں گا. میرے حال سے فوائد الفواز شریف اس میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اور کہ محلے میں ایک ہندو استدراجی تھا، شوبدہ باز تھا. اس میں کمال یہ تھا کہ وہ مرض سلب کر لیا. کسی بیمار نے آنا نا، اس نے مرض سلب کر لیا. دور دور تک فوائد الفواد میں لکھا ہے اس کا شورا تھا، لوگ آیا کرتے تھے حضرت اس کے پاس. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نا بیمار ہو اور حضرت کی حالت بگڑی. تو کہتے ہیں نا عالم کے پاس جاؤ زباں قابو رکھو، بادشاہ کے پاس جاؤ سر قابو رکھو، لیکن جب کسی فقیر کے پاس جاؤ تو پھر دل قابو میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں. اب ظاہر ہے حضرت کی حالت خراب تھی، بے ہوشی طاری ہو رہی تھی. آپ اس پاس بیٹھے مرید سوچ رہے ہوں گے کہ اس ہندو کو بلا کے لاتے ہیں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لیں. حضرت نے وسوسہ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا اگر بیماری کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا نا تو اس کافر کو نہ بلا کے لانا. وہ حضرت بے ہوش ہو گئے، مریدین سے نہیں رہ گیا. وہ حضرت وہ اس کافر کو بلا کے لے آئے. اس نے حضرت کا مرض سلب کر دیا. حضرت کو ہوش آ گئی. ہوش آئی تو کیا دیکھا، وہ ہندو استدراجی پاس بیٹھا ہوا. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کو نہ بلا کے لائے، لیکن پھر بلا کے لے. لیکن چلو اب قرآن کا قاعدہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. ایک نیکی اس نے کی ہے، اب ایک نیکی میں بھی کروں گا. آپ نے توجہ فرمائی روحانی اس کافر کے دل پہ. اور ساتھ اس سے سوال کیا، او کافر تو کافر ہے، تجھ میں یہ کمال کیسے آ گیا کہ تو لوگوں کی بیماریاں سلب کر لیتا ہے؟ تو آگے سرچ کرتا ہے حضرت اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. میرے نفس نے کہا نہ سو جا، میں نہیں سویا. اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا. اس نے کہا کھا، میں نے نہیں کھایا. اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا. اس نے کہا تھوڑا کھا، میں نے پیٹ بھر کے کھایا. اس نے کہا پیٹ بھر کے کھا، میں نے تھوڑا کھایا. میں نے ہر بات میں نہ اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال آ گیا. تو حضرت کی توجہ تھی. آپ نے فرمایا یہ تو بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ تو وہ کافر کہتا ہے حضرت نہیں مانتا. فرمایا پھر اتھے بھی تو مخالفت کرنا ہے. فرمایا پھر اتھے بھی تو مخالفت کرنا. کہتا ہے جی میں نے اب ہر بات پہ اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ مجھ میں کمال آ گیا. تو اب ادھر بھی تو مخالفت کرنا، کیونکہ حضرت کی توجہ تھی، کرم ہو چکا تھا اوپر سے. عرض کرتا ہے حضرت پڑھاؤ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو اس میں بھی یہ کمال آ جاتا ہے. تو اگر کوئی محمدی چلے گا تو پھر اس میں کیا کمال آئے گا. اسی طرح یہ پھر اقبال نے اشارہ کیا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو ہم نے حضرت کیا مخالفت نفس کرنی ہے؟ ہماری تو نمازیں ہی نہیں پوری ہے. ہم نے مخالفت نفس کیا کرنی ہے؟ یا ہم نے کیا نفس سے لڑائی کرنی ہے؟ ہماری نمازیں ہی نہیں پوری. ہم تو ابھی فرائض کے معاملے میں بڑے کم، ابھی تو واجبات بڑے رہتے ہیں. ہم نے کیا کرنا؟ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اسپیشل حضرت جڑے سی ہے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ساڑھے کل ان ٹائم کوئی نہیں. اسی اٹھیے جا جا وڑتے مندر کدی من اپنے وچ بڑے بڑی بڑا بار کھول لیا، میر پور کھول چھڑیا، شداد پور کھول چھڑیا، سانگڑ کھول چھڑیا، جاگ شور کھول چھڑیا. اندر نہیں کھولیا کبھی، اپنا اندر کھولیے. بہت پھر رہا باہر، گولی مارو باہر بہ کے نہ اپنے اندر بڑھ جا جا وڑ دے مندر مسیح تھی کدی من اپنے وچ بڑے. دیکھتے ہی کوئی میرے یہ بزرگ نا حکیم خادم بھی رب حضرت بڑے نرم دل،
حضرت کا ایک مرید تھا گجر، جس کو بیماری لگ گئی جڑی سانو تقریباً لگی ہے، یا دوسروں کے عیب دیکھنے. بھائی جس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں وہ دوسروں کے کیا دیکھے؟ اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے. دوسروں کے عیب حضرت ہمیشہ اسی کو نظر آئیں گے، وہی دیکھے گا جس کو اپنے نظر نہیں آتے، یا جو اپنے دیکھ نہیں رہا. جو اپنے دیکھے وہ کسی دوسرے کے کیا دیکھے؟ جس کو اپنے نظر آتے ہیں وہ کسی کے کیا دیکھے گا؟ خواجہ غلام فرید نے کہا نہیں، اب فرماتے برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. دوسروں کے تو وہ دیکھے گا جو اپنے نہیں دیکھ رہا، اور جو اپنے دیکھے گا وہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی، وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا. تو وہ مرید کو بیماری لگ گئی دوسروں کے دیکھنے کی. اب حضرت نے تربیت کرنی تھے بڑے نرم دل، کس طرح تربیت کروں؟ وہ عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے تھے، بڑی عید آ گئی ہے. وہ بندہ بھیجا حضرت، اس گجر کو بلایا، وہ آ گیا. اس کو کہنے لگے بھائی گجرا، ظاہر ہے تمہارا کام ہے یہ جانور وغیرہ پالنا ہے، تو تم ذرا بہتر سمجھتے ہو مجھ سے جانوروں، تو میں نے قربانی کے لیے نا کوئی جانور لینا ہے، تو چل ہاں ذرا میرے ساتھ، مجھے منڈی سے کوئی جانور ہی لے دے. وہ گجر بڑا خوش ہوا، وہ اپنے پیر و مرشد کو جانور لے کے دے. وہ حضرت کے ساتھ چلا گیا. اب منڈی گئے، وہاں آپ نے نا ایک بکرا پسند فرمایا بھائی گجر، جس طرح تم اپنے مخصوص طریقے سے چیک کرتے ہو نا جانور کو، ذرا چیک کر کے دیکھو بکرا ٹھیک ہے، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. وہ آگے گیا، پہلے نا اس نے وہ اس کے کھر چیک کیے، دبا کے جیسے چیک کرتے ہیں. پھر اس نے پیچھے سے پٹھ دبائی، پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے، پھر اس نے منہ کھول کے نا دان دیکھے. اور کرتا ہے حضرت وہ بکرا ٹھیک نہیں تھا. فرمایا ٹھیک ہو گیا. دوسرا پسند کیا، ریجیکٹ. تیسرا پسند کیا، ریجیکٹ. چوتھا پسند کیا، ریجیکٹ. جب چوتھا گجر نے ریجیکٹ کیا نا تو حضرت بول پڑے. آپ نے فرمایا بھائی گجر، بکرے نہ ریجیکٹ کرتا جا، سن تو صحیح بکرے کیا کہہ رہے ہیں. بڑے لوگ بڑی بات ہے، وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت بکرے بھی کچھ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں. اور کرتا ہے حضرت یہ بکرا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بکرا مجھے کہہ رہا ہے حکیم صاحب اس سے ذرا پوچھیں ہاں، میری تو تم نے کھریاں بھی دبا کے چیک کی، میری تو پیچھے سے پٹھ دبا کے بھی دیکھی، میرے تو کان اٹھا کے بھی دیکھے، میرے تو منہ کھول کے دان بھی دیکھے، اسے پوچھیں کبھی اپنے آپ کو بھی اس طرح دیکھا ہے؟ جا جا وڑ دے مندر نصیب کدی من اپنے وچ بڑے بڑو اسپیشل بابو بہت بات اندر جا جا وڑ دے مندر نصیب کدی من آکھے پیر بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے. یہ مولانا روم کمال نظر ہے. دو بابوں نے بڑی شفقت کی ہے جو امت میں، پہلا مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی رحمۃ. حضرت شیخ سعدی کی گلستان بوستان اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد شریف. لیکن کیونکہ حضرت کتابوں سے ہمارا تعلق ویسے اب تو حضرت وہ ناولوں کا دور ہے، اب تو جناب وہ یوٹیوب کا دور ہے، اب تو گوگل کا دور ہے. کتابیں پڑھا کرو. لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے جے مولویاں نہ لڑن واسطے نہ پڑھی ہوا ہے، اپنی اصلاح واسطے پڑھی. ٹھیک ہے، بھی نواں پڑھا نہ حضرت جڑا کوئی 4 ورقے پڑھ لے انہیں آ کے مولویاں لڑائی پائی. یہ لڑنے کے لیے نہیں پڑھنی ہے کوئی بھی، یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی. یہ بھی پڑھا نہ اس کو 4 باتیں آ جائیں سارے تو پہلے آ کے مسجد مولوی صاحب نہ پڑھا پڑھنا. یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی ہے، تنقید کے لیے نہیں پڑھنی. کمال حضرت کی بس. حضرت نے مثالیں دے دے کے ایسی باتیں جو نہیں سمجھ آ سکتی تھی حضرت نے سمجھا دی. بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں نا روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک خاندانی ہیرا تھا. اور آپ کو پتا میرپور میں وہ چیز ہو بھی ایک کی بس. ظاہر ہے جدھر 4 بندے بیٹھیں گے اسی کا تذکرہ ہوگا.
وہ ہیرا تھا بھی ایک ہی. جہاں کو 4 بندوں نے بیٹھنا نا باتیں ہیرے کی ہو. کیا ہیرا. بڑے بڑے چوروں نے اس کو چرانے کی کوشش کی لیکن ناکام آئے. وہ ایک دن کو محفل لگی تھی, کچھ نوجوان بیٹھے تھے, ہیرے کی بات چل نکلی. ان میں کوئی میرے جیسا شوخا بھی بیٹھا ہوا تھا, جو کوئی میرے جیسا تھا نا, اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے, میرے ہاتھ میں تو صفائی پڑی ہے, آج ہی بابا جی سے ہیرا چوری کر کے لے گیا. جو دوست تھے نا ان کو پتا تھا اسے ہیرا چوری نہیں ہونا, بابا جی بڑے دانا آدمی ہیں. انہوں نے کہا گل سن, اگر تو نے ہیرا چوری کر لیا, ہیرا بھی تیرا اور ہم اپنی طرف سے بھی نا تجھے یہ انعام دیں گے. اب جناب وہ آیا بابا جی کے گھر, اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. وہ بابا جی نے دروازہ اس طرح کھولا کہ بابا جی نے نا اپنے پیچھے گٹھڑی اٹھا رکھی تھی. السلام علیکم کہا. بابا جی نے وعلیکم السلام. وہ گٹھڑی دیکھ کے کہتا بابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ میں مثال کے طور پہ ادھر کا نام لے لیتا ہوں. بابا جی کہنے لگے بھائی پترا میں تو سکھر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا بابا جی میں نے بھی سکھر ہی جانا. جو پتہ لگا کہ آپ سکھر جا رہے ہیں تو میں نے کہا اکٹھے جائیں گے, اکٹھے واپس آ جائیں گے. انہوں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, چل آ نکلتے ہیں. وہ دونوں نکل پڑے. اب سکھر کے راستے میں کہیں وہ مورو وغیرہ میں رات پڑ گئی, پیدل سفر تھا. اب فیصلہ ہوا بھائی ادھر ہی ہم رات ٹھہریں گے. ایک درخت کے نیچے بابا جی نے گٹھڑی رکھی, اپنی قمیض اتاری درخت سے لٹکائی, اپنی ویسٹ کوٹ اتاری درخت سے لٹکائی, اور بابا جی قبلہ رخ ہو کے نا وہ لیٹ گئے. اب جب اس نے سمجھا نا کہ بابا جی سو گئے ہیں, اللہ میری بات یاد رکھنا, بابے نہیں سوتے کبھی, اور جو سو جائے ہم اس کو بابا مانتے بھی نہیں ہیں. بابے نہیں ہوتے ہیں, اور جو سو جائے ہم اسے بابا مانتے بھی نہیں ہیں. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. جو سو جائے ہم اس کو بابا مانتے بھی نہیں ہیں. بابے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ بھی نہیں سوئے, بس سونے کی وہ ایکٹنگ کر رہے تھے. اس نے سمجھا سو گئے. اس نے کیا کیا, پہلے بابا جی کی نا گٹھڑی کی تلاشی ہیرے کے لیے, نہیں ملی. پھر اس نے بابا جی کی ویسٹ کوٹ چیک کی, سامنے والی جیب نہیں ملی, نیچے والی 2 جیبیں نہیں ملی, اندر والی دونوں جیبیں نہیں ملی. پھر اس نے بابا جی کی قمیض کی تلاشی لی, نہیں. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا دیکھا تھا دوپہر کو ہیرا بابا جی کی جیب میں تھا, اب ہیرا کدھر گیا؟ پھر گٹھڑی, پھر ویسٹ کوٹ, پھر قمیض, پھر گٹھڑی, پھر ویسٹ کوٹ, پھر قمیض, پھر گٹھڑی, پھر ویسٹ کوٹ, پھر قمیض. ساری رات یہ چکر چلتا رہا. بابا جی مزے سے اللہ کا ذکر کرتے رہے. جب وقت آیا نا تہجد کا تو بابا جی نے مصنوعی کھانسی کی, جلدی سے سو گیا. بابا جی اٹھے, تہجد ادا کی, فجر کے لیے اس کو بھی اٹھایا, تو انہوں نے جماعت کے ساتھ فجر پڑھی مورو سے سکھر. اب رات تک وہ سکھر پہنچ گئے. بابا جی نے کہا بھائی میں تو یہاں ٹھہروں گا, اب تو نے جو اپنا کام کرنا نا کر کے تو بھی واپس ادھر آ جانا, کل پھر نکل پڑے. وہ بیچارہ ساری رات وہ سکھر میں بھی دھکے دھکے کھاتا رہا. اگلے دن صبح پھر آ گیا. بابا جی نے اس کو ساتھ لیا تو میرپور خاص واپسی. راستے میں پھر مورو کے آگے پیچھے کہیں رات آ گئی. پھر فیصلہ ہوا. اس نے کہا یار 2 راتیں گزر گئی, ہیرا نہیں ملا, آج آخری رات ہے, آج بھی ہیرا نہ ملا تو دوستوں سے بڑی بے عزتی ہوگی. اس نے چیک کیا دوپہر کو ہیرا بابا جی کی جیب میں. اس نے کہا آج رات نہیں ہیرا بچنا. وہ رات آئی, بابا جی نے اسی طرح گٹھڑی رکھی, قمیض اتاری, ویسٹ کوٹ اتاری, بابا جی پھر لیٹ گئے. پھر وہ شروع ہو گیا, گٹھڑی ویسٹ کوٹ قمیض, گٹھڑی ویسٹ کوٹ قمیض, گٹھڑی ویسٹ کوٹ. ساری رات وہی چکر چلتا ہے. تہجد کے وقت بابا جی نے پھر کھانسی کی, وہ لیٹ گیا. فجر پڑی, میرپور واپس آ گئے. بے عزتی ہوئی, شرمندگی ہوئی. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. کیا؟ وہ بابا جی کے گھر گیا, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. بابا جی نے دروازہ کھولا. بابا جی کے قدموں میں بابا جی معافی دے دیں. کیا ہوا؟ وہ حضرت وہ جو سکھر گئے تھے نا وہ تو اس پروگرام کے لیے گیا تھا. انہوں نے مسکرا کے کہا میں نے پہلے معاف کر دیا. پھر وہ گھٹنے شٹنے دبا کے نا خوشامد کر کے کہتا بابا جی اب ایک راز بھی تو بتائیں. پوچھا ہوگی. کہتا بابا جی یہ بتائیں, دوپہر کو میں دیکھتا تھا ہیرا آپ کی جیب میں ہوتا تھا, رات کو ہیرا کدھر چھوڑتے تھے؟ 2 راتیں میرے تلاش کر کر کے راہ کچھ
गठड़ी वेस्टकोट कमीज, गठड़ी वेस्टकोट कमीज, गठड़ी वेस्टकोट कमीज, सारी रात लगा रहा। बस इतना बता दे, खुद ही फरमाने लगे तू खुद ही कह रहा है कि राज है, तो फिर राज तो नहीं ना पूछे जाते हैं। कहते नहीं हजरत बता दे रात को हीरा किधर छोड़ते। आपने फरमाया नालायक आदमी, तू 2 रातें हीरा मेरे सामान में तलाश करता रहा और मैं तो हीरा तेरे सामान में छुपा देता था। तू 2 रातें हीरा मेरे सामान में तलाश करता रहा, मैं तो हीरा तेरे सामान में तलाश करता। अगर तू अपने सामान में हीरा तलाश करता तो तुझे हीरा मिल जाना था, लेकिन गलती तुझसे क्या हुई, तूने अपने सामान में कोई नहीं तलाश किया है, तू मेरे सामान में तलाश करता है। हीरा हजरत जी सबके अपने अपने सामान, हीरा सबके जा जा वड़ दे मंदिर मसीह, कभी मन अपने विच वड़े। हीरा तो सबके अंदर ही है, लेकिन दुख क्या है हजरत, अपने अंदर तलाश कोई नहीं करता। आप मुझ में तलाश कर रहे हैं, मैं आप में तलाश कर रहा हूं। जिस दिन आपने खुद में तलाश करना शुरू कर दिया, मैंने खुद में तलाश करना शुरू कर दिया, फिर उस दिन हीरा मिल गया। और इसी तरफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी इशारा किया, फरमाते अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। इसलिए हजरत दीन सब ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ शैतान ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ, कभी नफ्स अपने ना लड़े। कभी कभी लड़ा करो यार, कभी कभी लड़ा करो, और लड़ के देखना बड़ा मजा आता है इसे लड़ने का। बाबा फरीद का शुमार उन सूफिया में है जिनकी सारी जिंदगी नफ्स से लड़ाई रही है, बड़ी सख्ती की अपने नफ्स पे, बहुत सख्ती तोड़ दिया उसके जोर की, सख्ती की अपने नफ्स पे। तो बाबा साहब फरमाते हैं प्यास लग गई, नफ्स ने पानी का तकाजा किया, फरमाते मैंने अपने नफ्स को कहा है नहीं पानी, और मैं फिर नफल शुरू कर दी। बाबा साहब फरमाते हैं वो 2 रकअतें खत्म करते करते ना मुझ पे बड़ा ज़ौफ़ गालिब आ गया, कमजोरी आ गई। बाबा साहब फरमाते हैं मैं समझ गया फरीद पानी तो पीना ही पड़ना है। तो ये वाला दौर तो नहीं ना कि सामने बोतलें पड़ी हुई हैं, पानी कहीं जाके कोसों मील दूर मिलता था। बाबा साहब फरमाते हैं मैं पानी की तलाश में निकल खड़ा, बड़ा सफर किया, एक कस्बा दिखाई दिया, मकानात थे चंद। मैंने कहा लो जी अगर मकान है तो पक्की बात है पानी भी होगा। आप फरमाते मैं कस्बे में दाखिल हुआ, जब अंदर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि कुआं है, कुआं है लेकिन कुएं के ऊपर ना कोई चरखी नहीं लगी, कोई रस्सी नहीं, कोई डोल नहीं वो पानी निकालने की। तो बाबा साहब फरमाते मैं समझा कि शायद कुआं खुश्क है, लेकिन आप फरमाते जब मैं कुएं के पास गया ना और जाके देखा तो क्या देखता हूं कि कुएं में पानी है लेकिन पानी बहुत नीचे है और पानी निकालने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। बाबा साहब फरमाते हैं मैं कुएं के पास बैठ के जिक्र इलाही, मैंने कहा भाई जो कुएं तक लेके आया है आगे भी कोई बंदोबस्त करेगा। बाबा साहब फरमाते मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था तो क्या देखता हूं यकायक जंगली हरणों का एक जोड़ा आ गया। बाबा साहब फरमाते हैं जिस तरह जैसे मैंने आके कुएं में देखा था ना, मेरे देखने से तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब फरमाते हैं वो हरण आए और उन्होंने भी आके कुएं में देखा, लेकिन बाबा साहब फरमाते जब हरणों ने देखा तो पानी ऊपर आ गया। बाबा साहब फरमाते मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा फरीद बड़ी अजीब बात है, तू आया तो तेरे लिए पानी ऊपर नहीं आया, हरण आए हैं तो उनके लिए पानी ऊपर आ गया। अब शैतान भी तो साथ ही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। खुला दुश्मन हजरत, कोई मौका नहीं जाने देगा हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन से दूर करने का, हमें भटकाने का कोई मौका नहीं जाने देता। बाबा साहब पे भी उसने वार किया, वसवसे डाले, कहता फरीद ये है तू ही है जिसके लिए 4 कसमें उठाई गई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। तू है देख, तू आया तेरे लिए पानी ऊपर नहीं आया, हरण आए हरणों के लिए पानी ऊपर आ गया है। तू मुरीद है कुतुब साहब का, वो मुरीद है ख्वाजा गरीब नवाज के, वो मुरीद है हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। ये है तू
لیکن کیونکہ اللہ کا کرم تھا شیطان کا زور نہیں چلا. آپ فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا اور میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آپ فرماتے ہرنوں نے پانی پیا پی کے چلے گئے. اب پانی اوپر ہی ہے, ہرن چلے گئے. آپ فرماتے دل میں خیال ہے چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اتنا ہی نا, چل تو بھی پی لے چل کے. لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ پہنچا نا پانی پھر نیچے. بابا فرماتے میں بڑا حیران, یہ کیا ہوا؟ پہلی بات پانی میرے لیے اوپر نہیں آیا, ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا پانی کے نیچے چلا گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب عام تو نہیں تھے نا, خاص الخاص تھے حضرت. تو بابا صاحب فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. میں نے عرض کی رب کریم یہ کیا ہے؟ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا, پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا پانی پھر نیچے چلا گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو بابا صاحب فرماتے پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے فرید اور تو بھی تے رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا سن, میرے آسرے تے آئے سن. تو آیا تھا جاؤں گا, رسی ہوگی, ڈول ہوگا, کھینچوں گا, پانی نکالوں گا, پیوں گا. وہ نہ آسرا رسی پہ, نہ ڈول پہ, نہ چرخی پہ, وہ میری ذات پہ توکل کر کے آئے تھے. فرید جس دن تو بھی میری ذات پہ توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا. اب ہے سارا کچھ ہی ہے, لیکن بات تو یقین کی ہے, یقین کی. اس لیے تو اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے, اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. پھر اقبال کہتے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آج حضرت جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے, یقین کوئی نہیں ہے. ایٹم بم ہے لیکن یقین کیا ہے؟ ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی ذلیل ہو رہے ہیں, یقین نہیں. وہ بدر والے 313 تھے, چند تلواریں تھیں, چند نیزے تھے, تھوڑے سے گھوڑے تھے, لیکن کیا تھا؟ یقین بڑا قوی تھا حضرت اللہ اور اللہ کے رسول, اور ان کے یقین نے ان کو 1000 پہ فتح دلوا دی. یقین نہیں ہے. اس لیے حضرت جی یقین, کیونکہ جو کرے گا یقین, آپ کو کتنا یقین ہے اللہ اور اللہ کے, یقین کرے گا. اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کمال کر دیا. لیکن حضرت جی اب پتہ دکھ کیا ہے؟ پہلی بات تو پڑھتا کوئی نہیں, دوسری بات اگر کوئی پڑھے گا بھی تو مزہ لینے کی, چسکا لینے کی. میاں صاحب کا تو ایک ایک شعر بڑا گہرا ہے. ہم میاں صاحب کے ایک شعر میں غوطہ لگائیں ہیں آپ کی عمر ختم ہو جائے گی, معارف ختم نہیں ہوگا. ایسے ایسے راز ہیں میاں صاحب کے ایک ایک شعر میں. لیکن آئے کون, کس کو راز بتائیں؟ چسکے کے لیے پڑھ رہے ہیں, مزے کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ میاں صاحب نے حضرت تقریباً 12 اشعار میں اس بات کو 11 نہیں پڑھوں گا, بہت زیادہ وقت کر پا 11 کا مفہوم پڑھ دوں گا, آخری شعر پڑھ دوں گا, کمال دکھا دوں گا. ایک شعر بڑا سونا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے, اور ایک شعر میاں صاحب کی فکر کا نتیجہ ہے. کہ دعوت ہے نا جی قرآن میں, سب کو اللہ نے دعوت دی ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دعوت ہے جی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. اچھا نہیں ہے نا بھی ٹائم. پھر آخری دعوت بندے کو کیا دی گئی؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بندے تیرے پاس ٹائم, پھر کیا کر؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اور بندے کم از کم کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود ہی کو دیکھ لے. تو نے نہیں میرا آسمان دیکھنا, تو نے نہیں پہاڑ دیکھنے, تو نے نہیں زمین دیکھنی, تو نے نہیں پھل دیکھنے, تو نے نہیں سبزیاں دیکھنی, اور شیشے کے سامنے تو کھڑا ہوتا ہے نا, خود ہی کو دیکھ لے. اپنی آنکھیں دیکھ, اپنے دانت دیکھ, اپنی زبان دیکھ, اپنے بال دیکھ, اپنا دل دیکھ, اپنے گردے دیکھ, اپنے پھیپھڑے دیکھ تو صحیح. اور جتنا تو دیکھے گا اتنا
उतना तुझे मेरा कुर्ब। अब हम तो नहीं ना देखते हैं। अब देखो जी, मियाँ साहब ने देख के ना शेर क्या लिखा, मियाँ साहब की सुनना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मियाँ साहब? फरमाते हैं, कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनाता। ये जो ये हजरत इंसान बैठे हैं, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बने, कोई इंजीनियर नहीं, कोई पहले स्केच नहीं था, कोई डाई नहीं थी। ये नहीं कि दिल ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया, आंखें कनाडा से मंगवाई, जुबान ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई, जो फेफड़े हैं वो जापान से मंगवाए। हम में भी अल्लाह ने हड्डियां डाली हैं। ये जर्मनी से मंगवाई, जो गुर्दे हैं हजरत जी वो न्यूयॉर्क से मंगवाए। नहीं, कुछ क्या हुआ? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। मां के पेट में, आंखें मां के पेट में बनी, दिल मां के पेट में बना, गुर्दे मां के पेट में बने, फेफड़े मां के पेट में बने, सारा कुछ ही मां के पेट में बना है। अल्लाह हजरत जी, जुबान पे मैं बोल सकता हूं, बड़ा बोल सकता हूं जुबान पे, इतनी तहकीक हो चुकी है जुबान पे। आंखों पे बोल सकता हूं, बड़ी तहकीक हो चुकी है आंखों पे। दिल पे बोल सकता हूं, बड़ी तहकीक हो चुकी है दिल पे हजरत जी। लेकिन नहीं बोलूंगा, मैं गुफ्तगू को समेट लूंगा, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ जाते जाते इशारा दे जाऊंगा, सिर्फ अंगूठे पे बोलूंगा। ये कभी हजरत जी अपने अंगूठे को ना मेरी नजदीक की नजर देखना, मैंने क्या वो लाइट बंद करवा दी है, वो अक्सर लाइटें पढ़ पढ़ के ना मेरी नजदीक की नजर कमजोर हो गई, अब मुझे इतना नजर नहीं आता। ये मेरे और आपके अंगूठे पे ना उसने कलमे कुदरत से ये इस तरह की लाइनें लगाई, गोल लाइनें लगाई, लेकिन कुर्बान जाऊं लगाई इस स्टाइल से हैं, लगाई इस अंदाज से हैं कि मेरा अंगूठा रूए जमीन के किसी दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। और किसी को तो छोड़ो, किसी को तो छोड़ो, मेरा अपना ही दाया अंगूठा मेरे बाएं से नहीं मिलता। कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनाता। कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनाता। पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकाना। दावत है आप सब, आओ देखो मेरी कुदरत। बार बार कुरान में दावत। अब मिसाल के तौर पे ये जिस मस्जिद में हजरत हम बैठे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी ये एक कनाल है, ठीक है जी, अल्लाह का घर है, बढ़ाना ही चाहिए, बड़े का घर है, बढ़ाना ही चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूं जी एक कनाल है ये, ठीक है जी, 4 दीवारें और ये पिलर जिन्होंने आपके एक कनाल के छत को उठा रखा है। दुनिया में हजरत जी ना कोई इंजीनियर को साइंसदान पैदा हुआ और ना ही पैदा हो सकेगा जो बगैर किसी सहारे के इस एक कनाल के छत को खड़ा करे। सिर्फ एक कनाल, कोई नहीं, दावा है कयामत तक, ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा, सिर्फ एक कनाल का छत। अल्लाह कुरान में दावत दे रहे हैं बंदे को। अल्लाह कहते हैं बंदे तेरा एक कनाल का छत 4 दीवारों और 2 पिलरों के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। और कभी ऊपर देख, हमने 7 खड़े कर रखे हैं। कुरान है जी, अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा। सबअ बंदे तेरा एक खड़ा नहीं होता है, मैंने 7 खड़े कर रखे हैं। जा सारी जमीन का चक्कर काट के आ, एक पिलर नहीं मिलेगा तुझे। मेरे सियालकोट में कोई पिलर नहीं है, लाहौर गया उत्थे भी, फैसलाबाद गया उत्थे भी, मुल्तान गया नहीं मिला, कोयटा गया नहीं मिला, केपी के सारा छान मारा हजरत जी, आपका सिंध फिर लिया हमने सारा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। सऊदीया गया नहीं मिला, दुबई नहीं मिला, यूके गया नहीं मिला, एक बार बेल्जियम गया नहीं मिला। ये निशानी है मेरे तो। कौन देखे इसके पास, देखो उसके रंग देखो, दावत बंदे देख, जैसे जैसे देखेगा वैसे वैसे कुर्ब पड़ेगा। मियाँ साहब ने 12 हजरत जी शार लिखे, 11 नहीं पढ़े, 11 का मफहूम 12वां। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह खड़ी शरीफ जहां बैठे जिक्र इलाही में मशगूल थे।
ساتھ ایک درخت تھا جس میں فاختہ نے انڈے دے رکھے، وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، نیچے بیٹھے تھے صاحب بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دونوں ذکر والے تھے۔ ہوا کیا، ایک شکاری اس سمتان نکلا، اس کی نظر فاختہ پہ پڑی، اس نے جب فاختہ کو دیکھا اس نے کہا لو جی دوپہر کا کھانا تو بن گیا۔ وہ اس نے پیچھے سے اپنے ترکر سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا، فاختہ کا نشانہ لیا، اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، کیونکہ ابھی اس کی آئی نہیں تھی، اس کے اندر جو قدرتی سسٹم لگا تھا وہ آن ہو گیا، خطرہ خطرہ خطرہ۔ اس نے آنکھ کھولی، تیر چھوٹنے والا تھا، اس نے پرواز لی اور اڑ کے درخت سے باہر۔ جب تھوڑا سا اڑ کے باہر گئی نا تو دیکھتی کیا ہے، اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے اور نظر اس نے بھی فاختہ پہ لگا رکھی ہے کہ جب یہ دانہ لینے کے لیے آئے نا تو میں جھپٹوں۔ وہ جھپٹا بھی، لیکن کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے درخت میں واپس آ گئی۔ یہ شیروں کا ترجمہ ہے۔ اور واپس آ کے کیا کیا جب ہم کوئی نہیں کرتے ہیں اور اگر کریں بھی تو یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا عرض کرتی ہے، رب کریم بارگاہ، رب کریم تجھے دیکھا نہیں، تیرے ولیوں سے سنا ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب آگے سے جواب، فاختہ اگیے کی جانی ہے ساڑھے کو، پھر فاختہ رب کریم دو موتوں میں پھنس گئی، اگر نہیں اڑتی تو شکاری کے ہاتھوں ماری جاؤں، اگر اڑتی ہوں تو باز کے ہاتھوں ماری جاؤں۔ دعا یہ ہے، عرضی یہ ہے کہ ان دو موتوں سے بچا سکتا ہے۔ پھر جواب آتا ہے، یہ ہے دو موتاں کی نے، سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے، جس کو ہم نے بچانا ہو ہم بچا لیتے ہیں، جس کو ہم نے بچانا ہو ہم بچا لیتے ہیں۔ تو دیکھ ہمارے رنگ کھڑے ہو گئے، وہ کھڑی ہو گئی اس شیروں کا درد۔ وہ شکاری بڑا حیران، اس نے کہا لے بھائی اچھی خاصی اڑ گئی تھی پھر آ گئی۔ اس نے سمجھا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے کے آئی ہے، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا موت اس کی نہیں، موت میری آئی ہے۔ کھڑی ہو گئی، آ کے اللہ کی تسبیح کہنی شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان ذی الملک والملک، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجلال، سبحان ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ تیر پہلے چڑھا ہوا تھا، اس نے پھر اٹھایا، فاختہ کا نشانہ لیا اور پیچھے سے اس کی تند کھینچی اور پورے زور سے نہ اس نے تیر فاختہ کے نشانے پہ چھوڑ دیا۔ اب حضرت اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو کچھ دیر تو فائر ہونے کے بعد جو گولی ہے نا اس نے نلی میں وقت نلی سے گزرنا ہے نا، اس وقت تو اس نے گزارنا ہے وہ بڑے تھوڑے سے لمحات ہیں۔ اسی طرح اگر آپ تیر بھی چھوڑیں گے کچھ وقت تو کمان میں گزارے گا نا، پھر ہی نکلے گا نا۔ اب وہی وقت جو تیر نے چھوٹنے کے بعد کمان میں گزارا، ہوا کیا، کیونکہ اس طرح تھی حکم الہی سے آ کے نا سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا، ڈنک مارا، جب اس نے ڈسا نا درد ہوئی، اور درد ہونے کی وجہ سے وجود میں جھٹکے کی کیفیت بنی، جیسے ہمیں بھی بھیڑ کاٹے، چوٹی کاٹے، ایک دفعہ ہم بھی ہلتے ہیں اس طرح۔ ظاہر ہے وہ تو سانپ تھا، اتنا زہر اس نے اس کے جسم میں اڈیل دیا، درد بھی ہوئی۔ تو وہ کیا ہوا، وہ جو ہاتھ ایسے تھا نا فاختہ کے نشانے میں، وہ جھٹکا لگنے سے نا جب ایسے ہوا نا تو ہاتھ اوپر ہو گئے، وہ تیر اوپر نکل اور جا کے نا باز کو لگا۔ وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، دونوں گڑب زمین پہ گرے۔ اور وہ چھوٹی سی فاختہ وہ ادھر ہی بیٹھی ہے، میاں صاحب سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر میاں صاحب نے آخری شعر لکھا، اور پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ککی رہی اتھاں کھلوتی۔ مثال کے طور پہ اب اتھاں ہمارے پنجابی میں مثلا کو بندہ ہے نا آپ لینے، مثال کے طور پہ وہ یہ
हैदराबाद है, तो मुझे उसकी कॉल आ गई, तो मैं उसको पूछूंगा भाई किधर है, तो कहेगा जी मैं हैदराबाद हूँ। तो हम पंजाबी में उसको बोलेंगे उत्थे ही रही, मैं आने लगा, ठीक उत्थे ही रही, क्योंकि हर 35 किलोमीटर के बाद ना बोली थोड़ी सी बदलती है, हर 35 किलोमीटर के बाद बोली थोड़ी सी बदलती है। हमारे पंजाबी में सियालकोट गोजरावाला वाले जो हैं वो कहते हैं ओथे ही, लेकिन ये जो ओथे है ना, ये निकलता 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 गुजरात, लाला मूसा, खारियां, सराय आलमगीर क्रॉस करके जब पहुंचा ना मीरपुर, कैलो खड़ी, तो ये थोड़ा सा बदल के ना ओथे तू अथां बन गया। अब आप समझ गए हैं कि अथां का मतलब क्या है। फिर मियां साहब क्या आखिरी शेर में लिखते हैं, अब फरमाते हैं कुग्गी रही अथां खलोती, जिसको दो मारने आए थे वो उधर की उधर ही खड़ी है, मौत को मौत आ गई है। कुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई है। मर्जी रब मर्जी, असी बस बेतुका मत्था लाया, असी बेतुका मत्था लाया, मर्जी रब दी, असी बस पुत्र मत्था लाया बेतुका दिया, हला मत्था ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कहोगे हजरत साहब ये तो आपने चंगाम पे इल्जाम लगा दिया मीरपुर आके कि हमने अल्लाह से मत्था लगाया हुआ, हमने किधर मत्था लगाया? नहीं हजरत, जब हम अजान की आवाज सुन के नमाज पढ़ने के लिए नहीं नहाते हैं, इसी को मत्था कहते हैं। और मत्था किसको कहते हैं? वो क्या, वो उधर से क्या पैगाम आ रहा है? हय्या अला सलाह, और मैं आगे से क्या कह रहा हूं? नहीं आना। तो मत्था किसको कहेंगे? ये मत्था ही तो है इधर। वो कह रहा आओ, नहीं आना, और मत्था किसको कहेंगे? मत्था नहीं है। फिर वो आगे फिर दूसरा पैगाम आया, कोई बंदे हैं ना नफे नुकसान के सौदे करते, अब काम छोड़ेंगे, दुकान बंद करेंगे, मस्जिद जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा बड़ा। फिर दूसरी आवाज, क्या बंदे परेशान ना हो, साढ़े घर आना है। हय्या अलल फलाह, और बंदे तू साढ़े घर आना, तेन खाली नहीं भेजांगे। और मत्था किसको बोले? मत्था ही याद रखना मियां, उसे कोई मत्था नहीं लगा सकता, बहुत जोरों वाला है, कोई मत्था नहीं लगा सकता। क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं बड़े बड़े असी कहते, बड़े बड़े असी कहते, जोरा मर सुतराने, बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानशमंद सियाणे, उच्चे टिब्बे शेरां मन्ने ते थर नल्ले मुरगाइयां, चारां नुकरां मौत ने मलियां ते फजल करी रवसाइयां। और मुझे सबसे खूबसूरत शेर लगता है, कमाल मियां साहब ने कर, अब फरमाते हो उज़्र बहाना चलना नहीं। जब ऑर्डर आ गया कोई, मैं हजरत अपनी वालदा साहबा की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, 17 साल, 23 साल मेरी उम्र थी, अम्मी फौत हो गई। जे उज़्र बहाना चलता तो जरूर अगू अर्ज कर दी, रब्बा जिन्हों 17 साल मंगया, जिन्हों 23 साल पालिया, कुछ तो वेखण दे ओदा। उज़्र बहाना चलता, भावें 17 साल मंगया, भावें 23 साल पालिया, ऑर्डर इज ऑर्डर, खत्म, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कोई ये आपके और मेरे बहाने हैं हजरत जो हमने तराश रखी, जब ऑर्डर आ गया कौन सा बहाना, कुछ खत्म, बस उज़्र बहाना चलता ना, जो आखे सो करिए।
دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کول کول مری یا تو بھئی اتنے کوئی ہے اس طرح دا بھائیا بیٹھا جڑا کہندا میں نہیں ٹہنا تو اٹھ کے کھلوئے اسی انہوں بھی پوچھیے بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا ہے کوئی بھائیا اتنے بیٹھا تھا جڑا کہندا میں نہیں ٹہنا مندے سارے کہ ٹہنا جی کیوں دینا متھا لایا تھا مندے بھی یہ سارے کہ ٹہنا ہے مندے بھی وہ سارے کہ ٹہنا ہے پھر پتر کا دینا متھا لا لیا کیوں وہ دینا متھا لا کے بیٹھے تھے مندے بھی وہ سارے کہ ٹہنا مندے بھی وہ سارے انا للہ و انا الیہ راجعون وہ دے کولی واپس جانا پھر کیوں نہیں اپنی نمازاں پوری کرنا پوچھنا دیا کوئی نہ سمجھیو کہ نہیں پوچھنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب کسی پرندے کو دیکھا کرتے تو آپ آہ بھر کے فرمایا کرتے تو ابو بکر تو چنگا ہے درختاں دے پھل کھانے چشمیاں دے پانی انہیں پوچھنا نہیں جانا انہیں پوچھنا اللہ یہ جنتی جنتی یہ میرے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں میں یاد نہیں اچھا چلو ادھر اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو کہ جس کو کبھی کہیں سے شادی کارڈ آیا وہ بغیر کسی وجہ کے شادی پہ نہ گیا ہوا کبھی اس طرح کہ شادی کا کارڈ آیا ہو اور ہم نہ جائیں لکھیں ہوا کبھی اس طرح جاتے ہیں ہم جاتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہم نہ جائیں کوئی تو یاد رکھنا یہ جتنی شادیاں ہم نے کھائی ہیں نا یہ جتنی شادیاں ہم نے کھائی یہ نوٹ ہے سارے تو کیا ہونا ہے اس دن ہمارا کھاتا کھل جاتا ہے پھر ایک شادی ہمیں دکھا کے پوچھا جائے گا بندیا وہ تجھے بندے نے بلایا تو تو چلا گیا تجھے سانگڑ بلایا تو چلا گیا تجھے شتات پور بلایا تو چلا گیا تجھے جام شورو بلایا تو چلا گیا تجھے مورو بلایا تو چلا گیا تجھے کھوٹکی بلایا تو چلا گیا وہ تیرے محلے میں میرا گھر تھا میں تجھے روز 5 بار بلاتا تھا کیوں نہیں آیا ہے پوچھا میں کوئی بڑی مجبوری بن جائے نا ادھر پنجاب وغیرہ میں تو میں کل 10ویں پہ ٹائم دیتا ہوں کہ میں معذرت کر لیتا ہوں کیونکہ کل 10ویں پہ جا کے میرا دل کٹ جاتا ہے اتنا بڑا رش ہوتا ہے کل 10ویں تھوڑی دیر پہلے حضرت ہم نے نماز ظہر پڑھی ہوتی ہے ایک صف کے ساتھ حضرت سارے جناب وہ کٹھے ہو جاتے ہیں منحوس جو بندے کے بلانے سے آ جاتے کل پہ رش 10ویں پہ رش شادیوں پہ رش جلسوں میں رش جلوسوں میں رش پارکوں میں رش بازاروں میں رش حضرت لیکن جب اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بندے اور حضرت جی یہ یاد رکھنا پتر جتنے بچے آپ نوجوان اسپیشلی بیٹھے ہو یہ آپ کا وہم ہے کہ وہ آپ کو بلا نہیں سکتا ہے یاد رکھنا اسے بلانا آتا ہے لیکن کیا ہے اس نے مہلت دے دی اس نے رسیاں دراز کر دی اچھا بندے چل آئے گا تو تیرا بھلا نہیں آئے گا تو تیرا نقصان وہ آنا تو میرے ہی پاس ہے نا پھر اس دن تجھے پوچھ لیں گے کیوں نہیں آیا ہے تو پتر ہم سارے اتنے جو گئے ہیں آج ایک سپاہی آ کے صرف تھانے سے ہمیں آ کے اتنا کہہ جائے نا کہ کاکا جی سویرے 7 بجے تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا ہے تو میں دیکھتا ہوں حضرت جی ہم کس طرح 7 بجے تھانے نہیں پہنچتے تجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو ایس ایچ او کے بلانے سے نہ جائے ہے تو نے اللہ کو اتنی کمزور سمجھ لیا کہ وہ تجھے بلائے اور تو آئے کوئی نہ ہے آپ نے کیا اللہ کو اتنی کمزور سمجھ لیا کہ وہ بلائے اور ہم نہ آئے نہیں آئے گا تیرا بھلا نہیں آئے گا تیرا نقصان انا للہ وانا الیہ راجعون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون
تو میرے پاس آنا واپس، کہاں جائے گا تو؟ کدھر بھاگے گا؟ بھاگ سکتا تو نہیں بھاگ سکتا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ ولا وهو الخلاق العلیم وکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیا کر لے گا؟ کدھر بھاگے گا؟ تو آئے گا ہمارے پاس، ہم تجھے دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر تجھے ساری باتیں ہوں۔ بندے سالگرہ، منگنی، عقیقہ، شادی، ولیمہ، بارات، مری، نران، کاغان، ساری جگہ تو گیا، بس اتنا بتا ہمارے محلے میں تیرا گھر تھا، تجھے روز 5 بار بلاتے تھے، کیوں نہیں آیا ہے؟ تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا، تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا، کیوں نہیں آیا؟ دے جواب آج۔ اچھا چلو جی، میرے پاس اتر صرف 2 منٹ رہ گئے، میں بڑی دور سے چل کے آیا اور ایک کوئی دردناک بچوں کے پاس لے چلیں۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں نا، یہ سارے تصور کر لیں کہ میدان معاشر ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور ہمیں سوال ہو گیا ہے کہ بندے نماز پڑھن کیوں نہیں آئے۔ سوچیں ہاں کیا جواب دیں گے، کیوں نہیں آیا؟ جتنے احباب بیٹھے ہیں بھئی سوال تو ہونا ہی ہے نا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، محبوب علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے پوچھے ہی نماز کے بارے میں۔ سوچیں ہاں حضرت جی، سوال ہو گیا، بندے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا جواب دیں گے؟ کیوں نہیں پڑھی؟ اور میں مسلم شریف کی آخری روایت پڑھ کے بات ختم کروں گا حضرت۔ ماشاءاللہ سعیدی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء تشریف فرمائے، ساری حدیث پاک نہیں کی، بس اس کا مفہوم تھوڑا مکمل نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جس نے نہیں پڑھی، جس نے اللہ کو نہیں یاد کیا، نہیں بات مانی اللہ اور اللہ کے رسول، پھر کیا ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بندے کو جو جو نعمتیں دی ہوں اللہ ایک ایک بندے کو یاد کرنا، بندیا تجھے زندگی، دیکھو نا کوئی ماں کے پیٹ سے مردہ ہے، اس کا قصور تو نہیں تھا مردہ ہے، بس اللہ کی حکمت تھی۔ کوئی 4 سانسیں لے کے چلا گیا، کوئی 4 ماہ بعد چلا گیا، کوئی 4 سال بعد چلا گیا، کوئی 14 سال بعد چلا گیا۔ اب میری عمر حضرت اس وقت 38 سال ہے، تو مجھے سوال تو ہوگا نا مولوی سلیمان تینوں 38 سے لے کے گئے سی، ملا مجبور تو نہیں تھا مجھے 38 میں لے کے جانا، اپنے فضل و کرم سے لے گئے، سوال ہوگا۔ تجھے گاڑی دی، تجھے عزت دی، بیوی دی، بچے دیے، نام دیا، غذا دی تھی، لگژری لائف دی تھی، جو جو نعمتیں دی ہوں گی نا اللہ ایک ایک بندے کو یاد کروائیں گے، اور بندہ آگے سے اقرار کرے گا ہاں اللہ دی، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے پھر اینڈ پہ اللہ فرمائیں گے بندے تو پھر بھی ہمیں بھول گیا، تجھے مینڈک نہیں بنایا، اگر تجھے مینڈک بنا دیتے تو کیا بگاڑ دیتا ہمارا؟ تجھے کبا نہیں بنایا، تجھے گدھا نہیں بنایا، تجھے گھوڑا نہیں بنایا، تجھے طوطا نہیں بنایا، تجھے مینڈک نہیں بنایا، تجھے انسان بنایا، تو پھر بھی نہ شکرا رہا، تو پھر بھی غافل رہا، تو نے پھر بھی مجھے بھلا دیا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، بندہ آگے سے عرض کرے گا ہاں رب کریم میں تجھے بھول گیا، میں نے تجھے بھلا دیا، تو پھر حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، پھر اللہ آگے سے فرمائیں گے اچھا بندے دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اللہ کا بندے کو بھلا دینا، اللہ کا بندے کو بھلا دینا جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا، جس کو اللہ کہہ دیں گے جا میں نے تجھے بھلا دیا۔ اس لیے بھی تک جتنے نوجوان اسپیشل بیٹھے ہوئے میرے بچیوں کا کیوں پتر اپنی نماز پڑھی، یہی ہمارے بزرگوں کا، یہی صوفیاء کا پیغام، یہی ان کا طریقہ ہے۔ وہ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی، ہم سے پتر 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ اب دیکھو نا تقریباً یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں، اب فجر کی نماز کو بڑا کھلا ٹائم دیں تو میں کہتا ہوں جی 15 منٹ دے دیں، اللہ 15 نہیں بنتے کوئی،
तो बड़ी तवील किरात करे हजरत जी, सूरह मुज़म्मिल पढ़े, मैं अक्सर फजर में पढ़ता हूँ, तो तकरीबन 13 मिनट लगते हैं। 13 मैंने 15 दे दिए फजर में, 20 दे दिए नमाज ज़ुहर को, 20 और 15 बन गए 35 बन गए। 10 मिनट दे दिए जी असर को, 35 और 10 45 बन गए। ले जी 20 ही हमने दे दिए जो है ना मगरिब को, 55 बन गए हजरत। लो जी 25 हमने दे दिए जो है ना इशा की नमाज को दे दी। अल्लाह मैंने बड़ा खुला डुला वक्त दिया, तो मेरे ख्याल से 1 घंटा और 20 मिनट बन गए। मैं कहता हूं कि वो बंदा कोई बंदा है कि जिसके पास 24 घंटों में से अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा और 20 मिनट भी नहीं है। अल्लाह मैंने बेटा बड़ा खुला डुला वक्त दिया, इतना वक्त नहीं बनता है कोई। वो बंदा कोई बंदा है कि जिसके पास अपने अल्लाह के लिए 24 घंटों में से 1 घंटा और 20 मिनट नहीं है। अपने बड़े गिले करते फिरते हो, जी वो देखो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। भाई कभी अपने आप पे भी तो गौर कर, तू कैसा है? जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, सूरज अल्लाह का, चांद अल्लाह का, तारे अल्लाह के, सब्जियां अल्लाह की, फल अल्लाह के, गोश्त अल्लाह का, पानी अल्लाह का, हवा अल्लाह की, सारा कुछ तू खा रहा है। कभी उसने सूरज का तुझसे बिल लिया? कभी उसने ऑक्सीजन के तुझसे पैसे मांगे? कभी उसने सब कुछ तू उसका यूज कर रहा है, फिर भी तेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। लोगों की बड़ी तुझे नजर आती है, अपने आप को भी तुझे। इसलिए पुत्र जितने अहबाब बैठे, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा बेटा अपनी नमाजें पूरी करो। इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे ना सारे नमाज। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।